یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑڑ نے، آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ فہرست سامان برائے غار ہرا، تبتی رکسیک میں۔ سلجوق نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ تیاری اسی روز شروع کر دی تھی جس روز یہ امکان رونما ہوا تھا کہ میں قطر سے فارغ ہو کر جدہ جا سکتا ہوں۔ کسی بھی کو نوردی کی مہم سے پیشتر اس مہم کے لیے درکار سامان کی فہرست تیار کرنے میں جو ہی جان خیز مسرت بدن کو نکھارتی ہے، وہی تو اصل ایڈونچر ہوتا ہے کہ خیمہ جو ایک بر سے پیک پڑا ہو اسے کھول کر دھوپ میں رکھو، ہوا لگواؤ، ڈاؤن جیکٹ چیک کرو، ٹریکنگ بوٹ پہن کر 1-2 روزوں میں گھومو، اونی انڈرویئر، چترالی ٹوپی، فلسطینی رومال اور برف کی راتوں کے لیے خشک گوشت، پنیر، سارڈین مچھلی، خوراک کے ٹن، کافی، دیسی گھی، چاول وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اس مہم کے لیے بھی کہ غار ہرا تک پہنچنا بھی تو ایک کوہستانی مہم تھی۔ جبل نور بے شک بہت بلند نہ تھا، لیکن ایک پہاڑ تھا اور اس کی چوٹی پر پہنچنا تھا اور وہاں قیام کرنا تھا، تو میں نے اس مہم کے لیے بھی سامان کی ایک فہرست تیار کر رکھی تھی جس کی تفصیل میں ہو بہو نقل کیے دیتا ہوں۔ سامان غار ہرا: 1 عدد چھوٹا سا رکسیک، 2 کم از کم پاؤ بھر کھجوریں، اگر اجوا ہوں تو بہتر ہے کہ حضور اس بلند اماجگاہ میں قیام کے دوران یہی پھل استعمال کرتے تھے۔ 3 دودھ کی 1 لیٹر والی بوتل، شاید خاتون جنت یا ایک اور فاطمہ چھوٹی سی بچی کی حیثیت میں نشیب میں واقع وادی سے حضور کے لیے بکریوں کا تازہ دودھ اوپر لے کر جاتی تھی۔ 4 1 تسبیح، 5 1 جائے نماز، 6 ایک بہت بڑا سینڈوچ پنیر اور مکھن سے بھرا، 7 کوئی اور پھل سیب وغیرہ، 8 منرل واٹر کی بوتلیں، 9 1 عدد پیپسی، 10 پوٹیٹو چپس کے 1-2 پیکٹ، 11 اگر ڈر کی وجہ سے یا دہشت کے باعث نیند نہ آئے تو اعصاب کو سکون دینے کے لیے ریلیکسن کی چند گولیاں، 12 بلڈ پریشر کی نورواسیک اور اسپرین کی گولیاں، 13 دور کی اینک، 14 سگریٹ اور لائٹر، 15 پاسپورٹ اور شناختی کارڈ، 16 ٹیشو پیپرز کا 1 پیکٹ، 17 1 ٹارچ اور یہ بہت اہم ہے، 18 تولیہ، برش اور ٹوتھ پیسٹ۔ ان تمام اشیاء کی جن کی میں نے تفصیل درج کی ہے، ان میں وہ جائے نماز بھی شامل تھا جسے رابعہ کے ابو نے خانہ کعبہ میں بسر کی ہوئی عبادت کی راتوں میں استعمال کیا تھا اور اس نے بطور خاص اس عزیز شے کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ فہرست میں درج بیشتر اشیاء کو میں نے دبیس کپڑے کی تبتی رکسیک میں باری باری پیک کیا۔ اس رکسیک کو میں نیپال سے لایا تھا اور پھر اسے قطر کے لیے روانہ ہوتے ہوئے خاص طور پر اپنے سامان کا حصہ بنایا تھا کہ اگر اوپر جانا ممکن ہو گیا تو کاندھے پر ڈالنے کے لیے یہ بہت موزوں ہوگا، مختصر ہے، جیبیں بہت ہے، زپ سے بند ہو سکتی ہے، تو بہت موزوں ہے۔ تھمل میں کھٹمنڈو کے پرونق بازار میں تبت سے آئے ہوئے مہاجرین کی ایک دکان میں شوخ رنگوں کی، میکسیکو کے پانچوز کے رنگوں کی، تبتی نمونوں والی درجنوں دیدہ زیب کھڈی پر بنی ہوئی مصنوعات تھیں۔ پرس، بیگ، ڈھیلے سوٹ کیس، چادریں، جیکٹیں، اور یہ ڈھیروں میں تھیں، اور ایک ڈھیر کے بہتر میں سے یہ مختصر سا تھیلا اپنے رنگوں کی چھپ دکھلاتا جھانک رہا تھا۔ میں نے اس کا ایک سٹریپ پکڑ کر کھینچ نکالا اور قیمت بہت مناسب تھی، خرید لیا کہ شاید یہ اینی کو پسند آ جائے اور وہ اپنی میڈیکل بک کی بھاری کتابیں اس میں ڈال کر کالج میں اپنی سہیلیوں کو یہ کہہ کر حسد میں مبتلا کرے کہ یہ تو ابو نیپال سے لائے تھے، تبت کا بنا ہوا ہے۔ تو اس لمحے جب میں تھمل اسٹریٹ میں ایک ڈھیر میں سے اس تبتی رکسیک کو کھینچ کر نکالتا تھا اور نہایت کاروباری، ہوشیار اور چپٹی ناک کے باوجود ایک نہایت دل پذیر شکل والی تبتی دوشیزہ سے بھاؤ تاؤ کرتا تھا، تو کیا اس لمحے میں گمان کر سکتا تھا کہ میں اس تھیلے میں غار ہرا تک جانے اور وہاں ایک رات بسر کرنے کی آرزو کے سامان بھروں گا، یا اس کا دبیز بھڑکیلے رنگوں والا کھیس نما کپڑا یہ جانتا تھا کہ کیا میں ایک ایسے سفید فام سیاح کے کاندھوں پر ہوگا جو مجھ میں نیپال کی خالص چرس پوشیدہ کر کر کنچن چنگا کی برف پوش وادیوں میں جائے گا،
مجھ میں کسی امریکی خاتون کے زیر جامہ ہوں گے، یا یہ کہ مجھ میں آج سے 1400 برس بیشتر کے کچھ سامان ہوں گے، کچھ خوراکیں ہوں گی، اور میں غار ہرا کے اندر ایک رات آرام کروں گا، اپنے تبت سے، دنیا کی چھت سے بہت دور ایک ایسی غار میں پنہاں ہوں گا جس میں سے اقرا کی روشنی ظاہر ہوئی اور کل کائناتوں کو منور کرتی چلی گئی۔ اس تبتی رقصیک کے گمان میں یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا، اور یہ بھی اس کے تبتی مہاتما بدھ دھیان میں کیسے آ سکتا تھا کہ جو شخص مجھے کاندھے پر ڈال کر وہاں تک لے جائے گا وہ کوئی دھیان گیان والا لاما نہیں، محض ایک بیکار اور بے جواز زندگی گزارنے والا آوارہ گرد ہے۔ یہ تبتی رقص خاصا بھاری ہو گیا تھا، لیکن میں نے یہی قیاس کیا کہ میرے گناہوں سے بڑھ کر کیا بھاری ہوگا اگر میں ان کا بوجھ نہایت آسانی سے اور بنا شرمندگی کے اٹھائے پھرتا ہوں تو ان کے مقابلے میں یہ تو پروں کی پوٹلی ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ تخت ہزارے لیچل بلیا۔ چنانچہ اگلی دوپہر وہ متناسب بدن کی روسی خاتون، جانے کوئی آبی جانور تھی، وہ اگلی دوپہر بھی کمپاؤنڈ کے سوئمنگ پول میں ایک روبوٹ کی مانند بے آواز تیر رہی تھی۔ میمونہ مطمئن تھی، رابعہ پرتشویش، اور سلجوق ان دونوں کیفیتوں کے درمیان کہیں الجھا ہوا۔ جب میں جوگز کے تسمے باندھ رہا تھا، نہیں، مجھے یاد آ گیا، میں نے خاص طور پر اس روز ایسے جوگز پہنے تھے جن میں آپس میں جڑ جانے والے فلیپ تھے تاکہ غار ہرا میں اس کی رات میں انہیں پہننے اور اتارنے میں آسانی ہو، تسموں میں نہ الجھا رہوں۔ رابعہ نے چڑھائی کے دوران دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک چھوٹا سا تولیا بھی رکسیک کی ایک جیب میں رکھ دیا۔ ڈرائیور کا نام امانت تھا۔ اس نے مجھے مکہ سے پرے جبل نور کے دامن میں ڈراپ کرنا تھا۔ نہیں، ڈراپ نہیں کرنا تھا، بلکہ سلجوق نے اسے ہدایت کی تھی کہ یہ ابا بھی ایک امانت ہے، انہیں جبل نور کے دامن تک لے جانا ہے اور پھر وہاں اپنے انتظار کرنا ہے کہ کب یہ ابا ہونکتا اور بحال ہوتا توبہ طائب کر کے واپس آتا ہے اور اسے لے کر واپس آنا ہے رات کے کھانے سے پہلے، یعنی چکن نوڈل کے ڈنر سے پہلے۔ وہ میرے ساتھ کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا جہاں امانت منتظر تھا۔ ابو، کیا یہ کافی نہیں ہوگا کہ آپ اوپر پہنچ جائیں، وہاں غار کے اندر کچھ دیر ٹھہریں اور پھر واپس آ جائیں؟ میرے لیے اس کی تشویش پھر لوٹ آئی تھی۔ ہاں، کافی ہوگا تو آپ آ ہی جائیے گا، دیکھتے ہیں۔ اور یہ دراصل سلجوق کا تکیہ کلام تھا کہ وہ کبھی بھی کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پاتا تھا۔ بیٹے، سوٹ کے ساتھ سادہ ٹائی پہنو گے یا دھاری دار؟ دیکھتے ہیں۔ کیا آج شام ہم آئیکیا کے شو روم میں کافی مگ خریدنے جائیں گے؟ دیکھتے ہیں۔ اس کی یہ خامی اس کی سفارتی کریئر کے لیے نہایت موزوں ثابت ہوئی کہ دیکھتے ہیں میں نہ اقرار ہوتا ہے اور نہ صاف انکار۔ چنانچہ میرے دیکھتے ہیں کہنے پر وہ مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے ابا، دیکھتے ہیں، and take care of yourself and see you at dinner۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ مکہ مکرمہ 90 کلومیٹر۔ شاہراہ مکہ پر آویزاں شاہراہ کے ماتھے پر نصب، جس ماتھے کے نیچے سے ہم ایک ہموار رفتار سے گزر رہے تھے، ایک مرتبہ پھر ایک شہر کا نام اور وہاں تک کا فاصلہ نظر آیا تو دل کو وہی انہونی اور انوکھی مسرت بخش گیا جو زندگی میں پہلی بار نظر آیا تو حاصل ہوئی تھی۔ کیسا جادوئی نام تھا۔ میں امانت کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ سعودیہ میں پہلی بار ایک کار میں سلجوق کے سوا کسی اور کے برابر میں بیٹھا تھا اور ذرا تنہا محسوس کرتا تھا، بیٹی کی حفاظت کے بغیر ذرا بیچارہ سا محسوس کرتا تھا۔ تبتی کھیس کے کپڑے سے بنا ہوا ڈھیلا ڈھالا رکسیک میری گود میں تھا اور میں نے اسے دونوں ہاتھوں میں یوں تھام رکھا تھا جیسے مجھے ڈر ہو کہ مجھ سے کوئی اسے چھین لے گا، جیسے نرسری کلاس میں داخل ہونے والا بچہ پہلے روز اپنے بستے کو تھامے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک ایسا بچہ جو ابھی لکھ پڑھ نہیں سکتا، امی تھا، اس کے کانوں میں ابھی اقرا کی آواز نہیں آئی تھی۔ مکہ مکرمہ 80 کلومیٹر، اور مکہ کی جانب سفر کرتے ہوئے یہ مناسب موقع ہے کہ میں آپ کو، اپنے پڑھنے والوں کو، ایک راز میں شامل کر لوں، دل کی ایک بات میں شریک کر لوں کہ میں وہ سب کچھ پوری ایمانداری سے بیان کروں گا اور بلا جھجک آپ سے کہہ دوں گا جو مجھ پہ گزرے گی اور جو مجھ پر گزر چکی تھی۔ مجھ پر جو کچھ گزر چکی تھی میں نے اسے پوشیدہ کر رکھا تھا،
کسی سے بھی اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ کہیں اسے بہانہ بنا کر وہ مجھے روک نہ لے، اور یہ کیا تھا کہ شاید میں روکا ہی جانا چاہتا تھا۔ حج سے واپسی پر پاکستان میں ایک مکمل طمانینت اور آسودگی میں رہا، زندگی میں سب سے بڑے اجتماعی تجربے کے نشے کے لطف میں رہا، اور جب یہ نشہ کم ہوا، اور سب نشے بے شک وہ روحانی نوعیت کے ہی کیوں نہ ہوں کم ہو جاتے ہیں، کم از کم میرے ایسے شخص کے لیے، تو میری کند سوئی غار ہرا پر اٹک گئی۔ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیا اس حیات میں ممکن ہوگا؟ پھر اس بین الاقوامی ایوارڈ کی غیبی مدد آ گئی۔ پاکستان سے روانگی کے وقت قطر میں قیام کے دوران نہ مجھے خانہ کعبہ کی دید کی تمنا نے بیتاب کیا، اور نہ عمرہ ادا کرنے کے ثواب نے میرا دامن پکڑا۔ غار ہرا تک جانے اور وہاں اس کے اندر نہ سہی، اس کے آس پاس جبل نور پر کہیں بھی ایک رات بسر کرنے کا ناقابل سمجھ خب تھا جو ہمہ وقت مجھ پر طاری رہا۔ میں اگر کبھی بے دھیان ہوا غار ہرا سے تو صرف روضہ رسول پر دوبارہ حاضری کے خیال سے ہوا، اور وہ بھی چند لمحوں کے لیے ہوا۔ خبط کے سوا اسے اور کیا نام دیا جا سکتا ہے جو خانہ کعبہ اور روضہ رسول سے بھی بے دھیان کرتے۔ اور اب میں آپ کو دل کی اس بات میں شریک کرتا ہوں، جو ہی جدہ ایئرپورٹ پر اترا ہوں، پہلا قدم رکھا ہے تو گویا 100 کلومیٹر دور جبل نور کے دامن میں جا قدم رکھا ہے، تو میرے پاؤں میں ایک شدید خوف ایک آکاش بیل کی مانند لپٹ گیا ہے، ان میں ڈر بھر گیا ہے، ایسا ڈر جو رینگتا ہوا میرے پاؤں سے سرکتا ٹانگوں کے راستے میرے دل کے گرد پہنچ کر ایک آسیب کے مانند مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر اس ڈر میں سے سیاہ کونپلیں پھوٹتی ہیں اور بڑھتی جاتی دماغ کے ان خلیوں کے گرد لپٹتی جاتی ہیں جن میں غار ہرا میں ایک رات بسر کرنے کا خبط مقیم ہے۔ لاہور میں دوحہ میں قیام کے دوران کچھ ڈر نہ تھا، ایک ہمہ وقت تمنا کی بےتابی تھی اور کوئی خیال نہ تھا، اور جو ہی جدہ میں قدم رکھتا ہوں اس تمنا کی تکمیل کی سرزمین پر، یعنی اس کے بیس کیمپ میں پہنچتا ہوں اور یہاں سے اوپر چوٹی تک پہنچنے کا امکان سامنے آتا ہے تو ڈر بھی آ جاتا ہے۔ جو ایک خیالی منصوبہ بندی تھی وہ یہاں حقیقت میں بدل سکتی تھی، تو مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور روکے جانے کی خواہش کرتا ہوں، جیسے اپنے سفر کے راستے کا تعین کرتے ہوئے کوئی ایک شہر، کرتبہ، دمشق یا بیت المقدس، محض چند حرف ہوتے ہیں ایک نقشے پر، اور ان حرفوں میں پنہاں جو شہر ہوتا ہے اسے ظاہر دیکھنے کے لیے آپ بےتاب ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک طویل سفر کے بعد سچ مچ ان کے دروازے پر جا کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دستک دینے سے وہ کھل سکتے ہیں، تب ایک خوف دامنگیر ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس در کے اندر کیا ہے، میں اس کے اندر چلا گیا تو کیا ہوگا۔ آپ ڈر جاتے ہیں، لیکن نہیں، یہ حوالہ یوں ہی خیال میں آ گیا، یہ کچھ صائب نہیں، موضوع یا مناسب ہرگز نہیں کہ ذات رسول کے حوالے سے کوئی بھی مقام جہاں ان کے نقشے پا ہوئے، جہاں ان کے سانس اور موجودگی ہوئی، اس کا موازنہ نہ کسی اور مقام یا احساس سے کیا جا سکتا ہے۔ بیت المقدس میں ایک عارضی قیام تھا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ جدہ میں قدم رکھتے ہی میں یکدم شدید طور پر یوں خوف زدہ ہو گیا کہ یہ میں کیا سوچتا رہا ہوں، یہ میں کیسے سوچ ہی سکتا ہوں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتیں بسر کرتے تھے میں وہاں رات بسر کروں، جہاں جبریل امین بنفس نفیس اترے اور ہم کلام ہوئے، وہاں میں جو کھرب ہا انسان گزر چکے اور جو ارب ہا انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں، ان سب نے جس کتاب میں شک نہیں اس پر سر جھکائے اور اس کتاب کا پہلا نازل ہونے والا حکم اقرا پڑھا، اور پڑھتے ہیں تو جہاں وہ نازل ہوا اس مقام پر، اور جہاں جن پتھروں پر حضور کے ہاتھوں کا لمس ہوا ان کے سانس ان پر نم ہوئے، جہاں وہ سوال کرتے تھے، ان کے ذہن میں جو سوال جنم لیتے تھے، ان کے جواب چاہتے تھے، بیٹھتے تھے، لیٹتے تھے، سوتے تھے اور جاگتے تھے، تو میں وہاں۔ انسان بے شک دیوانگی کی ہر سرحد عبور کر جائے، لیکن اگر سرحد کے پار یہ مقام ہو تو اس کی دیوانگی میں بھی خلل آ جائے گا، وہ رک جائے گا، ڈر جائے گا۔ میں جدہ کے قیام کے دوران مدینے سے واپسی پر میمونہ کے ہمراہ اپنی بہو کی فراہم کردہ گھریلو ضرورت کی اشیاء پر نظر ڈالتا۔ بن داؤد سٹور میں کپڑے دھونے کا صابن، شیمپو،
तौलिए या फल फ्रूट और सब्जियां फरक रहा होता, पनीर के मुख्तलिफ अक़साम को ललचाई हुई नज़रों से देखता और बेकरी के तंदूर में लगती हुई खमीरी रोटियों और पिज्ज़ा की महक में मगन होता, तो यकदम मेरे जहन में एक चिंगारी भड़क उठती कि गारे हिरा में एक रात, तो मेरा बदन सुन्न हो जाता कि नहीं, ये मैंने क्यों और कैसे सोच लिया था। नहीं, मैमुना किसी सेब या आड़ू की शोख रंगत को मेरे सामने करके कहती, ये खरीद ले, तो उसके गुमान में भी ना होता कि ये शख्स इस लम्हे डर की एक नाकाबिले बयान हालत में मुब्तला है। जद्दा में कहीं भी, स्टारबक में कड़वी कॉफी सुरखते, गजाज में किसी बहुत महंगे पैन को मोहब्बत से तकते, या कंपाउंड के स्विमिंग पूल के किनारे इससे पेशतर की वो रूसी मछली उसमें तैरने लगे, नाश्ते के बाद पहला सिगरेट पीते, अभी मैं हशाश बशाश और बेपरवाह हूं, और अभी मेरे अंदर उस ख्याल से एक सरासीमगी फैल जाती है, सावन की घटा की तरह छा जाती है, और मैं बेजान सा होने लगता हूँ। यहाँ तक कि सुबह शेफ बनाने के लिए गालों पर सफेद झाग पोत रहा हूँ, तो यकदम गारे हिरा में तन्ने तन्हा रात बसर करने का ख्याल आ जाता है और वो झाग बैठने लगती है। मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ कि ये सूरत, तुम एक तारीक अथा रात में उस गार में, जहां मैं जान गया कि ये होने का नहीं। मैं तो जिंदगी के रोजमर्रा मामूल के मामलों में भी खासा डरपोक बनता हूँ, यहाँ तक कि बेगम कहीं चली जाती है तो अपने घर में भी तन्हा सो नहीं सकता। सारी रात कान लगाकर सुनता रहता हूँ कि पता नहीं सहन में कोई है, हर आहट पर दम निकलता है, हर सरसराहट सरासीमा कर देती है, और फज्र की अजान सुनाई देती है तो दम जरा बहाल होता है, और फिर बेगम को फोन करता हूँ कि प्लीज, तो मैं अपने घर में तन्हा नहीं सो सकता, तो उनके घर में। मक्का मुकरमा 60 किलोमीटर। अमानत एक सऊदी दीदा शख्स था, कॉन्सुलेट में एक अरसे से ड्राइवरी कर रहा था, और महज ड्राइवर ना था बल्कि एक तजुर्बाकार दानिश रखता था, आसपास की सूझबूझ रखता था। उसे अभी तक इल्म नहीं था कि उसके बराबर में बराजुमान नायब काउंसिल का जो अब्बा है, ये एक फतूर शुदा अब्बा है। मैं उसके लिए एक और जायर था जिसने गारे हिरा तक जाना था और फिर रात के खाने तक वापस जद्दा आना था। मैंने सामाने गारे हिरा की फहरिस्त को चेक किया तो सब सामान मौजूद था। दूध और मिनरल वाटर के बारे में सोच रखा था कि जबले नूर के दामन में जो स्टोर हैं वहां से ताज़ा और खुन्क खरीद लूं, लेकिन टॉर्च भूल आया था। गारों के लिए टॉर्च तो बहुत ज़रूरी आइटम है। अमानत, रास्ते में किसी ऐसे मुकाम पर रुकना जहां से एक टॉर्च खरीद सकूं। टॉर्च क्या करेंगे साहिब, आप तारीकी होने से पेशतर उतर आएंगे इंशाल्लाह। क्या पता कुछ देर हो जाए। इन रास्तों के किनारों पर आबादियां बहुत कम हैं। जहां कहीं जायरीन के काफिले ताज़ा दम होने के लिए रुकते हैं, वहां रेस्टोरेंट के अलावा एक आध स्टोर भी होता है। तो अमारत एक ऐसे ही मकाम के करीब होते हुए आहिस्ता हुआ और कार को शाहरा से उतार कर एक शोरूम के सामने जा रुका। यहाँ से टॉर्च मिल जाएगी? अफगान लोगों का शोरूम है साहब, ये बहुत कुछ रखते हैं। अफगानियों के वसी शोरूम में हर सू कालीन और गालीचे बिछे थे और दीवारों को भी ढांपते थे, पर वहां टॉर्च नाम की कोई शय मुहैया ना थी। वहां से रुखसत हुए तो थोड़ी देर बाद एक सुपर स्टोर दिखाई दिया। उस सुपर स्टोर पर जो कुछ नुमाइश पर था और बहुत कुछ था, लेकिन उस बहुत कुछ में हमें टॉर्च दिखाई ना दी। टॉर्च वहां थी कहीं जरूर, लेकिन स्टोर में काम करने वाले अफ्रीकी और मिस्री सेल्समैनों को मैं ये समझाने से कासिर रहा कि मुझे क्या शय दरकार है। वो कभी कोई खिलौना मेरे सामने रख देते और कभी मोबाइल फोन पेश कर देते कि ये चाहिए। साहिब, आप फिक्र ना करें, मक्का पहुंचेंगे तो वहां टॉर्च मिल जाएगी। मक्का में तो मिल ही जाएगी अमानत, कि वहीं से तो सारी टॉर्चों को रोशनी मिली थी, वरना पहले तो उनके सेल गीले सीले होकर बेकार हो चुके थे। अमानत ने सिर्फ जी हाँ कहा और ड्राइविंग में मसरूफ हो गया। उसके मसरूफ होने से पेशतर ही मैं शर्मिंदा हो गया कि ये फिक्रा मैंने क्यों कहा कि वहीं से तो सारी टॉर्चों को रोशनी मिली थी, इसलिए कि ये मेरे दिल से ना निकला था। मैंने सिर्फ लफ्जों की शोबताबादी की खातिर टॉर्च और रोशनी और मक्का को जोड़कर अमानत पर अपनी अकीदत का रोब जमाया था। मेरे साथ ये कभी कभार हो जाता है और फिर मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। मैंने अपने आप से फिर वादा किया कि आइंदा एहतियात करूंगा, बात जो दिल से निकलेगी सिर्फ उसे बयान करूंगा।
شاہراہ کے اوپر جو رہل نما کمانیں آپس میں جڑتی تھیں اور ان پر ایک قرآن پاک کی شباہت آرام کرتی تھی، ہم ان کے نیچے سے گزر کر جب کچھ دیر سفر کر گزرے تو مکہ نظر آنے لگا۔ دوپہر تو ڈھل چکی تھی، لیکن دھوپ کا روشن نکھار ابھی زوال پذیر نہ ہوا تھا۔ پہاڑیوں کے درمیان اور ان کے ڈھلوانوں پر قدیم طرز کے کہنہ مکان آپس میں جڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ امانت، میں نے سراہیوں والے چوک کو قریب ہوتے دیکھ کر کہا، آپ تو مکہ میں داخل ہو رہے ہو؟ جبل نور تو شہر کے باہر ہے، کدھر جا رہے ہو؟ صاحب، ظہر کی اذان ہونے کو ہے تو نماز کدھر پڑھیں گے؟ جبل نور کے دامن میں نے ایک مسجد دیکھی تھی، وہاں پڑھ لیں گے۔ امانت کے چہرے پر ناپسندیدگی سی آ گئی۔ صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو نماز خانہ کعبہ میں پڑھ لیں۔ اب میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ پھر بھی میں نے خفیف سا احتجاج کیا۔ دھوپ گھٹتی جا رہی ہے، دیر ہوتی جا رہی ہے، کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ صاحب، ابھی بہت ٹائم ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا اور مجھے ناپسندیدگی کے علاوہ شک کی نظروں سے بھی دیکھا کہ یہ کیسا بھلا مانس ہے کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے کترا رہا ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ نماز کے دوران اگرچہ میں نے سیاہ غلاف پر اپنی آنکھیں تا دیر رکھیں، ہر خیال غار کو دل سے نکال دیا۔ میری آنکھیں اس کی سنہری خطاطی پر سیاہ تتلیوں کی مانند پھڑپھڑاتی رہیں، اور اس کے باوجود ہمہ وقت غلاف پر جو دھوپ دھیرے دھیرے ڈھلتی تھی، اس کی تشویش میرے اندر ڈھلتی رہی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، اور دل سے میں اپنے اس دل سے دعا مانگتا رہا جو کوئی جواز مہیا نہیں کرتا، کسی بھی منطقی بحث میں شامل ہونے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ تو اسی دل سے، یعنی صدق دل سے دعا کرتا رہا کہ یا مالک، اول تو یہ کہ میں اس ناتوانی کے باوجود جبل نور کی چوٹی پر پہنچ جاؤں، اور اگر وہاں پہنچ جاؤں تو غار ہرا کے صحن میں زیادہ لوگ منتظر نہ ہوں، مجھے غار کے اندر داخل ہونے کا موقع مل جائے، چند سجدے کرنے کا وقت نصیب میں آ جائے۔ پوری شب گزارنے کی درخواست پیش نہیں کرتا، ویسے اگر تو چاہے، یہی دعا کرتا رہا۔ حرم میں داخل ہونے سے پیشتر ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم جہاں کہیں بھی نماز ادا کریں، نماز کے بعد امانت فوری طور پر بازار مکہ کا رخ کرے گا، وہاں سے ٹارچ خریدے گا، اور میں باب العزیز کے سامنے اسی گھڑیال کے قریب اس کی واپسی کا انتظار کروں گا۔ یہ گھڑیال وہاں استادہ نہ ہوتا تو ہزاروں لوگ بہت خجل ہوتے کہ باہم ملاقات کا یہی ایک واضح مقام حرم کے باہر کے صحن میں نمایاں تھا۔ اب میں وہاں کھڑا امانت کا انتظار کر رہا ہوں، اور یہ انتظار طول کھینچتا چلا گیا۔ اتنی دیر ہو گئی کہ میں امانت کی شکل بھولنے لگا، بلکہ جوں جوں دھوپ کم ہو رہی تھی تو امانت کی شباہت بھی کم ہونے لگی۔ اتنی دیر کا کوئی جواز نہ تھا۔ اتنی دیر میں ایک معمولی سی ٹارچ تو کیا، مکہ میں ایک سرچ لائٹ خریدی جا سکتی تھی۔ میرا تبتی تھیلا بھی کار کی اگلی نشست پر رکھا تھا، اور اگر میں خود مختار ہو کر جبل نور کا راستہ اختیار کرنا بھی چاہتا تو نہ کر سکتا تھا۔ اور میری بے چینی اور سراسیمگی کا سبب یہ بھی تھا کہ مجھے اگلے 1-2 روز میں جدہ چھوڑ دینا تھا، اور اگر آج یہ گاڑی چھوٹ جاتی تھی تو پھر تا عمر بھائیں بھائیں کرتے پلیٹ فارم پہ کھڑے رہ جانا تھا۔ امانت نے خیانت کر دی تھی۔ بالآخر اتنی دیر ہو گئی کہ کعبہ کے در و بام بھی چھاؤں میں جانے لگے۔ تب امانت نمودار ہوا اور نہایت شانت چہرے کے ساتھ اور قریب آ کر کہنے لگا، میں اس چینی ساخت کی ٹارچ کی تلاش میں تھا، ملتی نہیں تھی۔ بہت اچھی روشنی دیتی ہے صاحب، اور سستی بھی ہے۔ پھر ایک پاکستانی دوست نے چائے کے لیے ٹھہرا لیا۔ ابھی بہت ٹائم ہے صاحب، غصہ یوں بھی حرام ہے اور حرم کے عین سامنے تو بہت حرام ہے۔ اس لیے میں نے ضبط کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں ابھی بہت ٹائم ہے، اور یہ چینی ٹارچ بھی لاجواب ہے۔ اگرچہ یہ امانت بہت برسوں سے در تھا، لیکن مکہ سے جبل نور جانے والے راستے سے آگاہ نہیں تھا، اور ادھر دھوپ تھی کہ ڈھلتی جاتی تھی۔ وہ کبھی کسی روشن سٹور کے اندر جا کر جبل نور کی جانب جانے والے راستے کے بارے میں معلومات حاصل کرتا، اور کبھی کسی راہگیر کو روک کر سوال جواب کرنے لگتا۔ نہ مجھے اس کا سوال سمجھ میں آتا اور نہ راہگیر کا جواب۔ مجھے صرف یہی سمجھ میں آتا تھا کہ دھوپ ڈھل رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، اور میں ایک لاچار شخص کی مانند تبتی تھیلے کو سینے سے لگائے اس کو آتا جاتا دیکھتا۔ اس نے تو نہ دیکھا، لیکن 3-4 کلومیٹر کے بعد مجھے بائیں جانب جبل نور
عمارتوں سے پرے مکہ کے دھوپ سے خالی ہوتے ہوئے آسمان میں نظر آ گیا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا۔ بیس کیمپ، غار ہرا۔ وہ جب نظر آیا تو میں خوش نہ ہوا، قدرے ہراساں ہوا کہ وہ بہت ہی بلند نظر آ رہا تھا۔ اس کی چوٹی پر پہنچنا، جو عقاب کی ایک چونچ کی مانند اس کی بلندی سے نکلتی تھی، ممکن نظر نہ آتا تھا۔ یہ ہر بلندی کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ دور سے ناممکن ہی نظر آتی ہے۔ شاہراہ میں سے جدا ہوتی ایک چھوٹی سڑک بائیں جانب چلی جا رہی تھی اور ہماری کار بھی اس کے ساتھ ساتھ چلی گئی، یہاں تک کہ جبل نور کے دامن میں جو چند دکانیں تھیں، سٹور اور گھر تھے، وہاں پہنچ کر اس سڑک کا اختتام ہوا تو ہمارا سفر بھی اختتام کو پہنچ گیا۔ بہت کم لوگ تھے، نہ کوسٹر تھے اور نہ زائرین کی بسیاں اور ویگنیں۔ قدرے ویرانے کا نقشہ تھا۔ دامن کے عین کنارے پر جو دکانیں تھیں وہ بند ہو رہی تھیں کہ ان میں زائرین کی دلچسپی اور عقیدت کے سامان تھے، اور آخری زائر جنہوں نے آنا تھا آ چکے تھے، اور اوپر جبل نور پر دوپہر کی دھوپ مدھم ہونے لگی تھی۔ کار رکی، اس کا انجن خاموش ہوا تو عجیب سا سناٹا در آیا، جس میں وہ ڈر تھا جو جدہ میں قدم رکھتے ہی میرے ساتھ ہو لیا تھا۔ میں اس سناٹے اور ڈر میں مبہوت کار سے باہر آ گیا، سر اٹھا کر جبل نور پر نگاہ کی۔ اس کا طلسم کسی کوہ طور سے کم نہ تھا۔ اس پر دوپہر یوں ڈھل رہی تھی کہ دامن سے چوٹی تک جو بایاں حصہ تھا وہ تو ابھی روشن تھا، جس حصے کا رخ خانہ کعبہ کی جانب تھا، اور دائیں جانب جو گھاٹیاں تھیں وہ چھاؤں میں جا چکی تھی، اور اوپر جانے والا راستہ بھی جہاں میں تھا وہاں سے چوٹی تک مکمل طور پر چھاؤں تھی۔ دھوپ اور چھاؤں نے جبل نور کو تقریباً درمیان میں سے دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ جہاں بھی دھوپ ٹھہری تھی وہاں جو چٹانیں اور پتھر تھے وہ زرد ہو رہے تھے، اور چوٹی سے ذرا نشیب میں جو ایک سوکھا ہوا درخت معلق تھا، نور کے اسی پہاڑ کا واحد مکین تھا، بناوٹی لگتا تھا، جیسے کسی نے جبل کی مکمل بیابانی کی یکسانیت کو رنگ دینے کے لیے اسے وہاں سجا دیا ہو۔ ہاں، اس کا طلسم کسی کوہ نور سے کم نہ تھا، اور کیسے ہوتا کہ دونوں بلندیوں پر کلام ہوا تھا، سندیسہ آیا تھا۔ اس سمے جبل نور کی دھوپ چھاؤں میں ایسی کشش تھی کہ اس نے میرا ڈر زائل کر دیا اور مجھ میں ایک موسیٰ کا شوق بھر دیا کہ میں نے اس جبل پر چڑھنا ہے۔ شنید ہے کہ اوپر وہ رہتا ہے تو وہاں پہنچ کر دیکھنا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں۔ ڈھل چکی دھوپ والے حصے میں چوٹی سے ذرا نیچے چند سفید سفید ذرے سے حرکت میں نظر آئے۔ کچھ لوگ اترتے آ رہے تھے، واپس آ رہے تھے۔ اس منظر نے مجھے حد درجہ طمانینت سے دوچار کیا، یعنی وہاں تک آنا جانا لگا ہوا تھا۔ بے شک یہ صرف آنا ہی آنا تھا، نیچے سے اوپر کوئی بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ایک اطلاع یہ بھی ملی تھی کہ ان دونوں غار ہرا تک جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، تو یہ خدشہ بھی کہیں دل میں تھا، اور ان سفید دھیرے دھیرے حرکت کرتے اترتے ذروں نے میری ڈھارس بندھا دی تھی۔ اوپر جایا جا سکتا تھا۔ جہاں ہماری کار رکی تھی اور میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے طور کو تک رہا تھا، اس کے عین سامنے ایک مقامی پروویژن سٹور کے گتلے شیشوں کے پیچھے ایک نوجوان جمائیاں لیتا دکھائی دے رہا تھا۔ غار ہرا کے سامان کی فہرست پہ جو منرل واٹر شامل تھا، اس کی 2 ٹھنڈی بوتلیں میں نے اس بیزار دکاندار سے خریدی، اور فریزر میں سے یخ ترین 1 لیٹر کی سفید پلاسٹک کی ہینڈل والی جو بوتل تھی وہ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دی۔ منرل واٹر کی 2 بوتلوں اور دودھ کی اس سرد سفید 1 لیٹر کی بوتل کو جب میں نے تبتی کھیس کے تھیلے میں ڈالا تو وہ ان کے وزن سے بوجھل ہو کر لٹک گیا، خاصا بھاری ہو گیا۔ پھر میں نے جبل نور کے سائے میں آئے ہوئے حصے کو دیکھا اور وزن کم کرنے کی خاطر وہ چھوٹا تولیہ امانت کے سپرد کر دیا کہ اسے جدہ پہنچ کر میری بہو کے حوالے کر دینا، اور کہنا کہ چڑھائی کا راستہ سائے میں آ چکا تھا، اس لیے اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اور وہ جو اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ انکل اس تولیے سے سر ڈھانپ لیجئے گا، کہیں چڑھائی پر تیز دھوپ کے باعث سن سٹروک نہ ہو جائے، اور انکل سن سٹروک سے تو بندہ مر جاتا ہے، تو سائے کی وجہ سے اس کا امکان کم ہو چکا تھا۔ امانت کی سمجھ میں نہ آیا کہ اگر ہم دونوں کچھ دیر بعد جدہ واپس جائیں گے
تو یہ تولیہ اس کے سپرد کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ پھر سامان سفر کا حساب کیا۔ ٹارچ، منرل واٹر، دودھ تو موجود، بقیہ اشیاء بھی ایک ایک کر کے دوبارہ چیک کیا۔ البتہ ان سب کا وزن میرے اندازے سے کہیں زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے تبتی تھیلے کے سوتی سٹریپس کو دونوں بازو میں پرو دیا اور اسے کمر پر بوجھ کر لیا۔ وہ میری کمر پر ٹھنڈے سانس بھرتا تھا، ایسے کہ اس میں دودھ کی بوتل کی ٹھنڈک تبتی کھیس کے کپڑے میں سے سرایت کر کے میری پشت پر ایک خنک تھپکی دینے لگی کہ شاباش، اب ہمت کرو۔ امانت نے دیکھا کہ میں نے رخت سفر کمر پر بوجھ کر لیا ہے اور اس سے کچھ لا تعلق سا ہو کر اور ہاتھ ملا کر اسے شکریہ ادا کرنے کے بعد خدا حافظ کہتا ہوں، تو اس نے کار کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر ان ڈرائیوروں کے اطمینان کے ساتھ جن کی بیگمیں انہیں کسی شاپنگ مال میں ایک طویل عرصے کے لیے ترک کر رہی ہوتی ہیں اور وہ انتظار کی کوفت مٹانے کے لیے ایک سگریٹ سلگھا لیتے ہیں، اس نے بھی ایک سگریٹ سلگھا لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بیگم کچھ بے ایمان ہے، ہو سکتا ہے واپس ہی نہ آئے۔ صاحب، میں انتظار کرتا ہوں۔ نہیں، تم جاؤ امانت، مجھے اوپر تک پہنچنے اور واپس آنے میں کم از کم 3-4 گھنٹے لگیں گے۔ تم جاؤ۔ کوئی پرواہ نہیں جی، میں انتظار کرتا ہوں۔ نہیں، مجھے نیچے اتر کر یہاں سے رات کے کسی بھی پہر آسانی سے جدہ کے لیے سواری مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے اوپر کوئی اور سبیل نکل آئے رات بسر کرنے کے، مجھے ٹھہرا لیا جائے، تو اس صورت میں تمہیں کیسے اطلاع کروں گا کہ تم جاؤ؟ میری رہائش کا بندوبست کر دیا گیا ہے، اس لیے تم جاؤ۔ وہ تامل کر رہا تھا۔ صاحب نے تو کہا تھا کہ صاحب کے ابا جو تمہیں کہتے ہیں کہ تم جاؤ۔ وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ دیکھو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تم خالی ہاتھ واپس گئے تو صاحب ناراض نہیں ہوگا۔ اب تم میرے سامنے یہاں سے کار موڑ کر واپس شاہراہ تک جاؤ گے، تب میں جبل نور پر پہلا قدم رکھوں گا۔ جی؟ یہ جی کہہ کر بھی وہ کھڑا رہا، ڈھلمل یقین میں رہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، اور پھر شاید اس نے میری خشمگین نگاہوں سے اندازہ لگا لیا کہ اگر نہیں جاؤں گا تو صاحب کا یبا محض ناراض نہیں ہوگا، مجھے ایک جھانپڑ رسید کر دے گا۔ چلا جاؤں گا صاحب، آپ جاؤ۔ پہلے تم جاؤ، جاؤ، اس نے ناچار ہو کر تعمیل کر دی۔ سلجوق کی کار امانت کے ہاتھوں سے سٹارٹ ہو کر ذرا پیچھے ہوئی اور پھر ایک نیم دائرہ بنا کر گھومی اور واپس ہو گئی۔ میں نے اس پر تب تک نگاہ رکھی جب تک وہ مرکزی شاہراہ کے قریب پہنچ کر اس میں شامل ہونے سے پیشتر اس کی عقبی روشنیاں بریک لگاتے ہوئے یکدم سرخ نہ ہوئیں اور جب تک جدہ کی جانب مڑتے ہوئے وہ بجھ نہ گئیں۔